اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي وردا من المعيشة بما قسمت لي يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. اللهم ربنا يسر لنا أمورنا كلها في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا يسر لنا زيارة حرمك وحرم نبيك صلى الله عليه وآله وسلم مرة ثم مرة. اللهم شرفنا زيارة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مرة ثم مرة. اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا في كل عام في كل سنة. اللهم ارزقنا عمرة مقبولة مرة ثم مرة. اللهم ارزقنا عمرة مقبولة في كل رمضان الكريم. رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير وبك نستعين بحرمة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. يا واجد يا ماجد لا تزل عني نعمة أنعمتها علي. يا واجد يا ماجد لا تزل عنا نعمة أنعمتها علي. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين ثم آمين. بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا نبي الله يا حبيب الله يا نور الله يا رسول الله. نويت سنة الاعتكاف للہ تعالی. اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے ہمارے ظاہر باطن کو، ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے گھر بار کو، ہمارے کاروبار کو، ہماری قبر و آخرت کو رب العالمین روشن و منور فرمائے.
اللہ تعالی ہمیں زوال نعمت سے محفوظ فرمائے، ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف اللہ تعالی نور عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے، ہمیں وقت کی قدر نصیب فرمائے، ہمارے لیے کم کھانا، کم پینا، کم سونا، کم بولنا کافی قرار فرمائے۔ رب العالمین ہمیں دونوں جہاں میں شاندار کامیابی نصیب فرمائے۔ آج نور قرآن نشست کا آغاز سورۃ البلد سے ہوگا، اور جس رکوع سے درس کا آغاز ہے یہ 30ویں پارے کا 15واں رکوع ہے۔ سورہ بلد یہ مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ کئی مرتبہ ہم یہ سن چکے ہیں کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں انہیں مکی کہتے ہیں، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں انہیں مدنی کہتے ہیں۔ اب ہجرت سے پہلے صورتیں مکہ شریف میں نازل ہوئیں یا مکہ شریف سے باہر نازل ہوئیں، ہجرت کے بعد جو صورتیں مدینہ شریف میں نازل ہوئیں انہیں بھی مدنی کہتے ہیں، اور ہجرت کے بعد جو صورتیں مدینہ منورہ سے باہر نازل ہوئیں انہیں بھی مدنی کہتے ہیں۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے سورہ بلد جو ہے اس کا نمبر 90 ہے، لیکن قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 35 ہے، 35۔ اس میں 20 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ بلد جو ہے عربی میں شہر کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر صرف سورہ بلد نہیں ہے بلکہ سورۃ البلد ہے، یعنی بلد کے اوپر الف لام ہے، البلد، اور البلد سے مراد یہاں مخصوص شہر مکہ مراد ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے بلد کے نام سے ہے، البلد کے نام سے، اور اس سے مراد ہے شہر مکہ، مکہ شریف، مکہ مکرمہ۔ اللہ تعالی ہمیں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی بار بار حاضری نصیب فرمائے، اور ان دونوں شہروں کی برکتوں میں اللہ تعالی مزید اضافہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم، اللہ فرماتا ہے مجھے اس شہر کی قسم۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ اے محبوب آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے شہر مکہ کی قسم کو یاد فرمایا، اور اس آیت کریمہ میں ان دونوں آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ کو جو عظمت حاصل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے، کہ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، شہر مکہ کی قسم اس لیے کہ محبوب آپ اس شہر میں جلوہ افروز ہیں۔ اب یہاں پر چند باتیں بڑی اہم ہیں جن کا سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم کو یاد فرمایا، آگے یہ نہیں فرمایا کہ اس لیے کہ یہاں پر خانہ کعبہ ہے، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، زمزم کا کنواں ہے، حتیم ہے، صفا مروہ ہے، ملتزم ہے، مستجاب ہے، مستجار ہے، خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، میزاب رحمت ہے، میلین اخضرین ہے، یہ نہیں فرمایا گیا۔ اسی طرح یہ بھی نہیں فرمایا گیا کہ اس شہر مکہ کی قسم اس لیے کہ اس کے قریب ہی منی ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے۔ یہ بھی نہیں فرمایا گیا کہ اس شہر مکہ کی قسم اس لیے کہ مکہ شریف میں حج ہوتا ہے، اور مکہ شریف کے قریب ہی منی، عرفات، مزدلفہ ہے جہاں پر حج کے ارکان ادا ہوتے ہیں۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں بابرکت ہیں،
خانہ کعبہ سبحان اللہ کیا شان و عظمت ہے، مقام ابراہیم، حجر اسود، حتیم، ملتزم، مستجار، مستجاب، میزاب رحمت، دروازہ باب کعبہ، صفا مروہ، میلین اقدرین، زمزم کا کنواں، مینا، عرفات، مزدلفہ، سب بہت ہی بابرکت ہیں۔ لیکن ساری برکتوں سے بڑھ کر برکت یہ ہے کہ اے محبوب اس شہر مکہ کی قسم، اس لیے کہ آپ اس میں جلوہ افروز ہیں۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، تو مکہ مکرمہ کی شان و عظمت کو اس حوالے سے بیان کیا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ تو اسی لیے ان آیات کی وجہ سے اور دیگر حوالوں کی وجہ سے کئی محققین یہ ہیں کہ ان کی رائے یہ ہے کہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جلوہ افروز رہے، سب سے افضل شہر مکہ مکرمہ تھا، اور جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو حضور کے جسم مبارک کی برکت سے مدینہ منورہ سارے شہروں میں افضل ہو گئے۔ پھر آپ نے یہیں سکونت اختیار فرمائی، یہیں آپ کا وصال ہوا، یہیں آپ کا مزار پر انوار ہے۔ تو اس لیے کئی محققین کی یہ رائے ہے کہ مدینہ منورہ سارے شہروں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ بلکہ اہل سنت کہ جو جمہور علماء ہیں، مشائخ ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کا اس پر اجماع ہے، جمہور کا اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک مدینہ منورہ میں قبر انور میں جلوہ افروز ہے۔ تو جسم مبارک جس مٹی سے مس ہے، یہ وہ مٹی ہے جس سے حضور کے جسم مبارک کو بنایا گیا۔ کیونکہ قاعدہ کیا ہے کہ انسان کے جسم کو جس مٹی سے بنایا جاتا ہے وہیں اس کی قبر بنتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نور سے بنایا۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا، اور پھر یہ نور اس جسم مبارک میں رکھا گیا۔ تو حضور بشر بھی ہیں، انسان بھی ہیں اور نور بھی ہیں، لیکن عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں۔ آپ بے مثل انسان ہیں، بے مثل بشر ہیں، سب سے افضل انسان ہیں، سب سے افضل بشر ہیں۔ تو آقا تو یہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک قبر انور میں جس مٹی سے ٹچ ہو رہا ہے، اس جملے پر غور کیجئے گا۔ آپ کا جسم مبارک قبر انور میں جس مٹی سے جو ٹچ ہو رہا ہے، وہ مٹی خانہ کعبہ سے افضل ہے، وہ مٹی عرش الہی سے بھی افضل ہے، وہ مٹی جنت سے بھی افضل ہے، ساری کائنات سے افضل ہے، کیونکہ وہ مٹی ہے جس سے حضور کا جسم مبارک ٹچ ہو رہا ہے، اور اس مٹی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہے۔ اچھا، اب کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ یار خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے، تو خانہ کعبہ بھی تو مٹی اور پتھر سے بنا ہے، اور خانہ کعبہ بھی مخلوق ہے۔ یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق سے افضل و اعلیٰ ہے۔ عرش بھی مخلوق ہے، کرسی بھی مخلوق ہے، آسمان بھی، جنت بھی، زمین بھی، سب اللہ کی مخلوق ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک ساری مخلوق سے افضل و اعلیٰ ہے، اور جسم سے جو چیز ٹچ ہو جائے وہ چیز بھی ساری مخلوق سے افضل و اعلیٰ ہے۔ تو اس لیے اس مٹی کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ یہ تو بات ہو گئی کلیئر۔ دوسری بات کہ روضہ اقدس کے پاس جو ریاض الجنہ ہے، یہ جنت کا حصہ ہے، اور حدیث پاک کے مطابق دوبارہ یہ کل بروز قیامت جنت میں جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ اقدس اور منبر رسول اور یہ پورا حصہ جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور جب بھی کوئی مسجد نبوی شریف میں داخل ہوتا ہے
اس کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس جنت کے ٹکڑے میں داخل ہو جاؤں، یہی کوشش ہوتی ہے۔ اگر آپ کو رش کی وجہ سے جگہ نہیں ملتی تو کسی اور جگہ بیٹھتے ہیں۔ اسی لیے مسجد نبوی شریف کے ہر دروازے پر ایک آیت کریمہ لکھی ہے، تقریباً دروازوں پر یہ آیت کریمہ لکھی ہے۔ آپ مسجد نبوی شریف کے دروازوں کی تصویر دیکھیں گے تو آپ کو یہ آیت کریمہ نظر آئے گی، ادخلوها بسلام آمنین، جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی اور امن کے ساتھ۔ یہ آیت کریمہ جنت کے لیے ہے۔ جب جنت کے دروازے پر جنتی پہنچیں گے تو فرشتے جنتیوں سے کہیں گے ادخلوها بسلام آمنین، اس جنت میں سلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ تو یہی بات مسجد نبوی شریف کے ہر دروازے پہ لکھ دی گئی۔ آپ کو مسجد حرام شریف کے دروازے پر یہ آیت نہیں ملے گی، صرف مسجد نبوی شریف کے دروازوں پر یہ آیت ہے، اور اس میں اشارہ یہ ہے کہ مسجد نبوی شریف میں داخل ہونے کا مقصد حضور کی بارگاہ میں حاضری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اور جو ارد گرد کا علاقہ ہے جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو اس میں داخل ہونا گویا کہ جنت میں داخل ہونا، اس لیے ہے ادخلوها بسلام آمنین، اس جنت میں سلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اب حضور کی قبر مبارک روضہ انور، جسم مبارک تو ساری کائنات سے افضل ہے، جسم مبارک سے ٹچ ہونے والی جو مٹی ہے وہ بھی ساری کائنات سے افضل ہے۔ اب اس کے علاوہ سوال ہے کہ مدینہ منورہ افضل ہے کہ خانہ کعبہ، مدینہ منورہ افضل ہے کہ مکہ مکرمہ افضل ہے، یہ سوال ہے۔ مدینہ منورہ افضل ہے کہ مکہ مکرمہ؟ تو بعض محققین یہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ افضل ہے، اور ان کی دلیل یہ آیت کریمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کا ذکر فرمایا تو اس کی فضیلت کی وجہ کیا بیان فرمائی؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ محبوب آپ مکہ مکرمہ میں جلوہ افروز ہیں۔ اب حضور کہاں پہ جلوہ افروز ہیں؟ مدینہ منورہ میں۔ تو اس لیے محققین کی ایک رائے یہ ہے کہ مدینہ منورہ یہ دنیا کے ہر شہر سے افضل و اعلیٰ ہے۔ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی، پھر جنگیں ہوئیں۔ 2 ہجری میں آپ غزوہ بدر کے لیے گئے، 3 ہجری میں غزوہ احد کے لیے گئے، پھر غزوہ خندق ہوا۔ 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا کیا۔ 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ تو فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 15 دن مکہ مکرمہ میں قیام کیا، اور پھر تقریباً 4 شوال یا 5 شوال کو آپ مکہ مکرمہ سے حنین گئے، اور غزوہ حنین ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین میں فتح عطا فرمائی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف گئے، اور آپ نے طائف کے قلعے کا محاصرہ کیا، تقریباً 1 مہینے تک محاصرہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد آپ نے وہ محاصرہ ختم فرمایا اور آپ جیرانہ تشریف لائے، جسے عام طور پہ جارانہ کہتے ہیں، لیکن صحیح تلفظ ہے جعرانہ۔ تو جعرانہ جسے عرف میں جارانہ کہتے ہیں، وہاں تشریف لائے، اور وہاں آپ نے مزید 15 دن قیام کیا۔ 15 دن قیام فرمانے کے بعد آپ نے غزوہ حنین سے جو مال غنیمت ملا تھا اسے تقسیم فرمایا، اور خاص طور پر آپ نے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو مال زیادہ عطا فرمایا۔ تو جو اہل مدینہ تھے وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے آپ نکلے ہیں،
پورا رمضان کا مہینہ گزر گیا، شوال کا مہینہ گزر گیا، ذی قعدہ گزر رہا ہے، 3 مہینے ہو گئے، آپ مدینہ منورہ واپس نہیں جا رہے. تو انہوں نے خیال کیا کہ اب حضور جعرانہ سے مکہ مکرمہ جائیں گے، کیونکہ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور آپ کا وطن مبارک تو یہی ہے، آپ کی پیدائش تو یہاں پر ہوئی ہے. تو اہل مدینہ بڑے غمگین ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مدینہ سے خطاب فرمایا، جعرانہ میں خطاب فرمایا. وہاں پر ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے جسے مسجد جعرانہ کہتے ہیں، مسجد جعرانہ کہتے ہیں. اتنی روحانی مسجد ہے کہ ہم تو جاتے ہیں عمرہ ادا کرنے کے لیے، پھر جلدی نکل جاتے ہیں، لیکن بندہ اگر وہاں جا کر کچھ دیر بیٹھے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، بڑا سرور اور روحانیت ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کے پیر و مرشد آپ فرماتے ہیں، میں نے مسجد جعرانہ میں قیام کیا، رات میں مجھے 100 مرتبہ رسول اللہ کا دیدار ہوا. تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضور نے 15 دن 5 نمازیں ادا کی. اور صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی جو یہاں پہ موجود تھی؟ 12,000 صحابہ کرام. تو حضرت صدیق اکبر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، بڑے جلیل القدر سارے صحابی، بدری صحابی بھی ہیں، غزوہ احد میں جنہوں نے شرکت کی وہ بھی ہیں، غزوہ خندق والے بھی ہیں، سارے صحابہ جمع ہیں. 1200 صحابہ کرام نے یہاں پر 15 دن تک 5 نمازیں ادا کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں کی، عبادات کی. تو مسجد جعرانہ جو ہے جہاں سے ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں، بڑی روحانی مسجد ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اس کی حاضری نصیب فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اہل مدینہ، لوگ آئے جعرانہ پر، اب یہاں سے لوگ اپنے گھروں کو لوٹیں گے تو مال لے کر لوٹیں گے، کیونکہ میں نے خاص طور پر 9 مسلموں کو مال دیا ہے، جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کو مال دیا. تو سب اپنے گھروں پر مال لے کر جائیں گے. اور اے اہل مدینہ، تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تم اپنے گھروں پر جاؤ گے تو رسول اللہ لے کر جاؤ گے. تو اہل مدینہ کہتے ہیں وہ ہماری عید کا دن تھا، خوشی کا دن تھا. حضور نے فرمایا میرا جینا بھی اب اہل مدینہ کے ساتھ ہے اور میرا مرنا بھی اہل مدینہ کے ساتھ. تو آپ نے پھر مدینہ شریف کو اختیار فرمایا اور پھر جعرانہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے. وہیں آپ نے قیام فرمایا، وہیں وصال ہوا، وہیں آپ کا روضہ اقدس ہے، وہیں رہنا آپ نے پسند کیا. کل بروز قیامت وہیں سے رسول اللہ اٹھیں گے. تو اس لیے مدینہ منورہ عاشقوں کی دل کی ٹھنڈک ہے، عاشقوں کی دل کی جان ہے. اللہ بار بار بادب مقبول حاضری نصیب فرمائے. اچھا، مکہ مکرمہ کے فضائل بھی کم نہیں ہیں. یعنی دنیا میں بعض محققین کی جو رائے ہے وہ کہتے ہیں سب سے افضل مدینہ منورہ اور مدینہ منورہ کے بعد مکہ مکرمہ، کہ 53 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں گزارے. حضور کی تو وہ شان ہے کہ ایک لمحے کے لیے قدم مبارک کہیں لگ جائے وہ جگہ کتنی بابرکت ہے. تو 53 سال مکہ مکرمہ نے حضور سے فیض لیا. تو مکہ مکرمہ سے بھی پیار ہونا چاہیے، مدینہ منورہ سے بھی پیار ہونا چاہیے، اور عمرے کا بھی شوق ہونا چاہیے، اور طواف کا بھی شوق ہونا چاہیے. ایک روایت میں، ایک حدیث پاک میں 50 طواف کا ذکر ہے، لیکن ایک دوسری روایت ہے اس میں 60 طواف کا ذکر ہے، لیکن وہ روایت مجھے ملی نہیں ہے. ایک عظیم استاد حضرت علامہ مولانا مختار قادری علیہ رحمہ نے وہ پڑھی تھی، انہوں نے مجھے سنائی تھی کہ جو 60 طواف مکہ مکرمہ آ کر 60 طواف کر لے اس کی بخشش ہو جاتی ہے. تو 60 طواف سے مراد یہ ہے کہ ایک طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں مکہ مکرمہ میں جا کر کثرت سے طواف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
عمرہ مسجد عائشہ سے بھی ہوتا ہے اور مسجد جعرانہ سے بھی ہوتا ہے۔ عقد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جعرانہ کے مقام پر 15 دن قیام کیا، اور جو آخری رات تھی عشاء کی نماز کے فوراً بعد آپ نے صحابہ کرام کو سونے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام سب سو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یا دو صحابی کو اپنے ساتھ لیا، یعنی چند صحابہ ساتھ میں تھے، ایک ہوں گے، دو ہوں گے، تین ہوں گے، اور ان کے ساتھ حضور جعرانہ سے مکہ مکرمہ گئے رات میں، اور آپ نے عمرہ ادا کیا۔ عمرہ ادا کر کے آپ واپس آئے اور فجر سے پہلے واپس آ گئے۔ جو صحابہ کرام سوئے انہوں نے سونے سے پہلے حضور کو دیکھا، اور جب فجر کے لیے اٹھے تو انہوں نے حضور کو دیکھا، تو انہوں نے خیال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ ادا نہیں کیا۔ لیکن پھر جو صحابہ کرام حضور کے ساتھ گئے تھے عمرے میں، انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو عمرہ ادا کیا۔ تو جعرانہ سے بھی عمرہ ادا کرنا چاہیے، مسجد عائشہ سے بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ سے بھی عمرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری برکتیں ہم سب کو پھر نصیب فرمائے۔ تو ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم، وانت حل بہذا البلد، اس لیے کہ اے محبوب آپ اس شہر میں تشریف فرمائیں۔ تو شہر مکہ کی فضیلت حضور کی وجہ سے، مدینہ منورہ کی فضیلت حضور کی وجہ سے۔ مدینہ منورہ کی ہر چیز کو فضیلت حاصل ہے، ہر مومن کو فضیلت حاصل ہے۔ اس مومن کو فضیلت حاصل ہے جس کا تعلق رسول اللہ سے ہے۔ اگر مدینہ منورہ میں کوئی یہودی ہے، عیسائی ہے، کافر ہے، مشرک ہے، آپ کہیں گے کافر تو نہیں آ سکتے وہاں پر، واقعی نہیں آ سکتے، لیکن بہت سے ایسے دشمنان اسلام ایجنسیوں کے افراد ہوتے ہیں جو ہوتے عیسائی ہیں، یہودی ہیں، کافر ہیں، لیکن اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے وہ مکہ شریف، مدینہ شریف جاتے ہیں مختلف اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے۔ تو اب وہ مدینہ منورہ میں ہے لیکن اس کو کوئی فضیلت حاصل نہیں، وہ مکہ مکرمہ میں اس کو کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اگر یوں دیکھا جائے تو ابو جہل بھی مکہ میں پیدا ہوا، ابو لہب بھی مکہ میں پیدا ہوا، ولید بن مغیرہ بھی مکہ میں پیدا ہوا، تو ان گستاخوں، بے ادبوں کو تو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، یہ تو ملعون ہیں، مردود ہیں، خبثاء ہیں، ان کا فضیلت سے کیا تعلق؟ فضیلت اسے ملے گی جس کا رسول اللہ سے تعلق ہو۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں آج بھی منافقین موجود ہیں، آج بھی بدعقیدہ، بد مذہب موجود ہیں، اور قیامت تک یہ رہیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب دجال آئے گا تو مدینہ منورہ کے قریب تک پہنچے گا تو وہاں فرشتے اس کو داخل نہیں ہونے دیں گے، تو یہ مدینہ منورہ کے قریب جو ہے پڑاؤ ڈالے گا۔ پھر مدینہ منورہ میں 3 زلزلے آئیں گے، تو 70,000 منافقین کہیں، بدعقیدہ کہیں، بد مذہب کہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہوں گے، اس زمانے میں مدینہ منورہ میں 70,000 افراد ہوں گے جو زلزلے کی وجہ سے مدینہ منورہ سے باہر نکلیں گے اور دجال سے مل جائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر کب دی؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر اس وقت دی جب ایک شخص نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی کی، حالانکہ بظاہر اس کا حلیہ اسلامی تھا، داڑھی شریف بھی تھی، داڑھی بھی تھی، اور پیشانی پر سجدے کا نشان بھی تھا، گردن بھی موٹی تھی، سر بھی گنجا تھا، اور اس نے تیبند بھی بہت اونچا پہنا ہوا تھا، آدھی پنڈلی سے بھی اوپر، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت بھی کی، گستاخی کی، اور کہنے لگا اے محمد انصاف کر، اے محمد اللہ سے ڈر۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جانے کے بعد فرمایا، اس کی پیٹھ کو دیکھا حضور نے، اس کی پیٹھ دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے کہ جو قرآن بہت اچھا پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی ایمان نہیں ہوگا ان کے دل میں۔ آپ نے فرمایا نمازیں ایسی پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، روزے ایسے رکھیں گے کہ تم اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے، مسلمانوں پر یہ شرک کے الزامات لگائیں گے، مسلمانوں سے لڑیں گے اور بت پرستوں سے مشرکوں سے دوستیاں کریں گے۔ دیکھ لیجیے آپ، یہ جو سعودی نجدی ہیں ان کی یہودیوں سے دوستیاں ہیں، عیسائیوں سے دوستیاں ہیں، پاکستان کے مقابلے میں وہ انڈیا کو ترجیح دیتے ہیں، انڈیا سے دوستی ہے ان کی بہت زیادہ، اور ساری جنگ جو ہے وہ ان کی صحیح العقیدہ مسلمانوں سے ہے کہ صحیح العقیدہ مسلمانوں پر یہ شرک و بدعت کے الزام لگاتے رہتے ہیں، انہیں کافر مشرک سمجھتے رہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ لوگ نکلتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کا آخری گروہ دجال سے جا کر مل جائے گا۔ تو وہ آخری گروہ کون سا ہوگا؟ جو مدینہ منورہ میں ہوگا، اور ان کی تعداد حضور نے فرمائی 70,000 ہوگی۔ جب دجال آئے گا اور مدینہ منورہ کے باہر وہ قیام کرے گا تو مدینہ منورہ میں 3 زلزلے آئیں گے، اور یہ جو رسول اللہ کے گستاخ اور بے ادب ہوں گے، جو مسلمانوں پہ شرک کا الزام لگانے والے ہوں گے، جو قرآن تو بہت میٹھا پڑھیں گے لیکن دل میں قرآن کا نور نہیں ہوگا، یہ مدینہ منورہ سے نکل کر 70,000 کی تعداد میں ہوں گے اور دجال سے جا کر ملیں گے۔ تو مدینہ منورہ میں اگر انسان کوئی موجود ہے، اگر وہ مومن ہے، عاشق رسول ہے، اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق محبت ہے، تو وہ ہمارے سر کا تاج ہے، ہم اس کا ادب کریں گے۔ لیکن گستاخ ہے، بے ادب ہے، بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہے، تو اس کا کوئی تعلق رسول اللہ سے نہیں ہے، اس کا کوئی ادب نہیں۔ دیکھیں نا، عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا، اور کتنے منافقین تھے جو مدینہ منورہ میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں ادا کرتے، قرآن بھی پڑھتے، جہاد میں بھی کبھی کبھی جاتے، لیکن بتائیے ان منافقین کی اور عبداللہ بن ابی کی کوئی عزت ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ اب کوئی کہے جناب عبداللہ بن ابی چونکہ مدنی تھا، اہل مدینہ سے اس کا تعلق تھا، مدینے میں رہتا تھا، تو جس کا رسول اللہ سے تعلق نہیں ہے وہ مدینے میں رہ کر بھی حضور سے دور ہے، اور جس کا حضور سے تعلق ہے وہ جہاں کہیں بھی ہو اس کا مدینے سے تعلق ہے، جہاں کہیں بھی ہو اس کا مدینے سے تعلق، اس کے دل میں اگر رسول اللہ کا عشق موجود ہے تو اس کا دل مدینہ منورہ ہے، اس کے دل میں مدینہ منورہ کی تجلیات ہیں۔ آگے شاد فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور آپ کے والد ابراہیم کی قسم اور ابراہیم کی اولاد کی قسم کہ آپ ہیں، یعنی وہ والد سے مراد حضرت ابراہیم ہے اور وما ولد سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے۔ اب دیکھیں یہ قسمیں یاد فرمائی گئیں، قسم کا یاد فرمانا کیوں ہوتا ہے؟ مثلا میں کوئی ایک بات کرتا ہوں یا آپ کوئی بات کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قسم سے میں یہ بات کر رہا ہوں، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو یہ یقین آ جائے کہ یہ بات بڑی پختہ ہے، بات میں پختگی اور زور پیدا کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین کے کلام کے بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں مسلمان کو، اور مسلمان اللہ کے کلام پر ایمان رکھتا ہے، اس کے باوجود قسمیں یاد فرمائی گئیں کہ یہ بات جو آگے بیان کی جا رہی ہے بہت اہم ہے، توجہ کرو۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا۔ انسان کی پیدائش ایسی ہے کہ انسان
دنیا میں مشقت ہی مشقت میں رہتا ہے. مثلا یہاں پر لکھا کہ حمل میں ایک تنگ اور تاریک مکان میں رہے، ولادت کے وقت تکلیف اٹھائے، دودھ پینے، دودھ چھوڑنے، کسب معاش، موت و حیات و موت کی مشقتوں کو برداشت کرے. آسان الفاظ میں یوں سمجھیں، بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور وہ جگہ میں اندھیرا ہوتا ہے، تاریک جگہ ہے، 3 جھلیوں کے اندر وہ ہوتا ہے، 3 اندھیروں میں. ماں کے پیٹ کا اندھیرا، پھر بچہ دانی کا اندھیرا، پھر بچہ دانی میں ایک جھلی ہوتی ہے اس کا اندھیرا. 3 اندھیروں میں جگہ بڑی تنگ ہے اور وہاں وہ چل پھر نہیں سکتا. تو بچہ جو ہے حمل کے دوران مشقت برداشت کرتا ہے. جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس میں بھی بچے کو مشقتیں برداشت کرنی. ولادت کے بعد وہ دودھ پیتا ہے تو دودھ پینے میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہتا تو بغیر دودھ پیے وہ بڑا ہو جاتا، لیکن اس کو منہ چلانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. پھر دودھ پی کر وہ 2 سال دودھ پی کر دودھ کا عادی ہو جاتا ہے. اب جس چیز کی عادت ہے اس کو چھڑایا جاتا ہے تو یہ چھوڑنے میں بھی مشقت ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں سانس تو ہم بڑی آسانی سے لے رہے ہیں، اگر غذا بھی سانس کی طرح آ جاتی تو کوئی مشقت ہی نہیں ہوتی، لیکن غذا کے لیے ایسا نہیں ہے. غذا کے لیے ہمیں کمانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، رزق کو تلاش کرنا پڑتا ہے، پھر ہم خوراک حاصل کرتے ہیں. غذا ہمارے سامنے ہوتی ہے، سامنے موجود ہے، پھر بھی نہیں کھا سکتے جب تک کہ ہم نوالا بنا کر منہ میں نہ ڈالیں. تو نوالا بنانا پڑتا ہے، بسا اوقات چبانا پڑتا ہے، بسا اوقات چبانے کے بعد ہضم کے مسائل ہیں. پھر دنیا کے اندر کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے، کئی مسائل ہی مسائل ہیں. یعنی ہماری زندگی 50 سال 60 سال ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کتنے مسئلے ہیں. ایک مسئلے سے انسان فارغ ہوتا ہے، دوسرا مسئلہ، پھر موت کی سختیاں، نزا کی سختی، یہ سارے مسائل، مشقت ہی مشقت. لیکن جس نے دنیا کے اندر اللہ کو راضی کر لیا تو یہ دنیا کی مشقتوں کے بعد اس کے لیے راحت ہی راحت ہے. اور جس نے دنیا کے اندر اللہ کو راضی نہ کیا تو کتنا بڑا نقصان ہے. دنیا میں بھی مشقتیں، پھر قبر و آخرت میں بھی مشقتیں. تو عقل مندانہ وہی ہے کہ دنیا میں رب کو راضی کر لے، پھر انشاءاللہ ساری زندگی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنا ہے. تھوڑی سی مشقت. اچھا آپ کہیں کہ جناب مسلمان کے لیے مشقت، کافر کے لیے مشقت ہے. آپ بتائیں نا کہ ایک انسان اگر کاروبار کرتا ہے کتنی محنت کرتا ہے. میں نے ایک صاحب سے پوچھا یہ بتائیے آپ نے جب کاروبار کی ابتدا کی تو کیا پوزیشن تھی؟ کہنے لگے 2-3 گھنٹے بمشکل ہم سو سکتے تھے، نہ کھانے کا ہوش تھا نہ پینے کا ہوش تھا، اور دن رات لگے رہتے تھے. بعض اوقات تو اتنے پریشان ہو جاتے تھے کہ ہم روتے تھے دونوں آپس میں مل کر پارٹنر، یار اب کیا کریں گے. اچھا میں نے کہا اب کیا پوزیشن؟ بولا اب بھی بہت حالت خراب ہے، کاروبار وسیع ہو گیا ہے، اب سنبھالنا بہت مشکل ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. یعنی لاکھوں روپے کمانے کے بعد بھی یہ گھر پر آرام سے بیٹھ نہیں سکتے. مشقت ہی مشقت ہے. اچھا آپ کو کوئی بھی شخص ملے گا جی ماشاءاللہ آپ نے ڈگریاں لیں تو ساری زندگی اتنی محنت کی، پڑھائیاں کی، راتوں کو جاگ جاگ کر امتحانات دیے، پڑھائیاں کی، مشقتیں ہوئی، پھر ڈگریاں مل گئیں، تو پھر نوکریاں، پھر تجربہ، پھر پریکٹس، پھر یوں کرتے 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 عمر پہنچی 50 سال تک، 60 سال تک، چلو جناب ریٹائر ہو گئے. پھر کچھ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کی اولاد نیک ہوتی ہے، سکھ دینے والی ہوتی ہے، ورنہ تو انسان اتنا کمانے کے بعد بھی پچھتا رہا ہوتا ہے کہ یار میں نے جس بچوں کے لیے کمایا وہ کسی کام کے نہیں ہے.
لقد خلقنا الانسان فی کبد، کبد معنی مشقت، بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہنے والا پیدا کیا، بس مشقت ہی مشقت، مشقت ہی مشقت۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جس کے دل میں مصطفیٰ کریم کا عشق ہے، محبت ہے، محبت رسول میں گم ہے، تو اسے ان مشقتوں کا احساس نہیں ہوتا۔ جو اللہ کی محبت میں گم ہے اسے یہ تکلیفیں بھی راحت دیتی ہیں۔ وہ تو رب قادر ہے نا، جس کے لیے مشکل کو آسان کر دے، وہ تو قادر ہے جس کے لیے مشکل کو آسان کر دے۔ پہ حج پہ جاتے ہیں نا تو مینا، عرفات، مزدلفہ میں کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں، لیکن کیسا رب کا کرم ہے کہ ہر تکلیف ہمیں سکون دیتی ہے، ہر تکلیف راحت دیتی ہے۔ آپ حاجیوں سے پوچھیں، وہ آپ کو تکلیفیں بتائیں گے، لیکن تکلیف کا بتانے کا مقصد یہ نہیں ہوگا پریشان ہو کے بتا رہے ہیں، یعنی اس تکلیف میں بھی حاجی انجوائے کرتا ہے، سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ جس کو حج میں جتنی زیادہ تکلیف آئی اسے اتنا ہی زیادہ لطف زیادہ محسوس ہوگا۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ پھر ہمیں حج مقبول مبرور نصیب فرمائے۔ تو جب اتنی مشقتوں میں ہی رہنا ہے تو کیوں نہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، کیوں نہ ہم ایک اچھی زندگی گزاریں، تو پھر ان مشقتوں پر بھی ہمیں ثواب ملے گا۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے اس کا گناہ معاف ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا مومن تکلیفوں پر صبر کرتا رہتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ دنیا سے جاتا ہے تو پاک صاف ہو کر دنیا سے جاتا ہے۔ اور بعض اوقات گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، وہ تکلیفیں اس کے درجات بلند کرتی ہیں۔ تو ہمیں صبر کرنا ہے، شکر کرنا ہے، اللہ کی نعمتوں پر راضی رہنا ہے۔ انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، قبر و آخرت بھی سنور جائے گی۔ اچھا کتنا بھی کروڑ پتی آدمی ہو، آپ شاید پتہ نہیں اس چیز کو آپ نے محسوس کیا ہے کہ نہیں کیا، میں نے تو بہت محسوس کیا ہے۔ یعنی ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں تو وہ ہم سے تو سچی بات کریں گے نا، ان کو تو وظیفہ چاہیے، تعویذ چاہیے، یا دم کرانا ہے، یا دعا کرانی ہے، تو وہاں تو بندہ جھوٹ نہیں بولتا نا۔ ہاں یہ ہے کہ عام لوگوں کے سامنے وہ چلو جھوٹ نہیں بولتے، لیکن اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کرتے، مسکراتے رہتے ہیں، لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، او ماشاءاللہ حاجی صاحب اتنے بڑے سیٹ ہیں، کتنے خوش ہوئے ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، لیکن وہ کن تکلیفوں سے گزر رہے ہیں وہی جانتے ہیں۔ تو میں نے بہت غور سے لوگوں کو دیکھا، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو مالدار ہے، جس کے پاس دولت ہے، وہ غریب سے زیادہ تکلیف میں ہے، غریب سے زیادہ تکلیف میں ہے۔ کیونکہ دیکھیں یہ غریب آدمی ہے، وہ صبح نکلتا ہے شام کو آ جاتا ہے، روز کی 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ کما لیتا ہے۔ اگر اس کا نقصان ہوگا تو اس کے پاس کیا ہے؟ لیکن جو کروڑ پتی آدمی ہے، جو ارب پتی ہے، اسے فکر ہے کہ اگر میرا نقصان ہوا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اس کو یوں سمجھیے کہ 2 آدمی کی جیب کٹ گئی، ایک آدمی کی جیب میں 5 روپے تھے اور ایک آدمی کی جیب میں 5 لاکھ روپے تھے، بتائیے افسوس کس کو زیادہ ہوگا؟ 5 لاکھ۔ تو جتنی نعمتیں زیادہ ہوں گی اس کے چھوٹنے کا صدمہ بھی بہت زیادہ ہوگا، اس کی فکر بھی زیادہ ہوگی، اس کا ٹینشن بھی زیادہ ہوگا۔ اب جو کروڑوں کا بزنس کرتے ہیں، اگر ایک سودے میں نقصان ہو جائے تو سیدھا کروڑوں کا نقصان ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں بیچارے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، کہ اچھا خاصا کاروبار چل رہا تھا، 1-2 سودوں میں نقصان ہوا، مقروض ہو گئے۔ بعض تو ایسے ہیں کہ اتنے مقروض ہو گئے کہ نعوذ باللہ من ذالک، اس ٹینشن کی وجہ سے انہیں ہارٹ فیل ہو گیا۔ اللہ دنیا کے ٹینشن سے محفوظ فرمائے۔ اور اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، اس نے ایسی سوچ ہمیں دے دی کہ کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ فرمایا جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہے۔
اگر ہمیں کوئی نعمت ملی تو ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھی، مل گئی۔ اگر کوئی تکلیف آئی تو پریشان ہونے کی کیا بات ہے، وہ تو لوح محفوظ میں لکھی تھی، آ گئی، ہم تو اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ تو مومن جس کا عقیدہ مضبوط ہے وہ سکون سے سوتا ہے، اسے نہ کوئی ٹینشن ہوتا ہے، نہ کوئی فکر ہوتی ہے۔ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ کے خلاف جب سازشیں ہوتی تھیں میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، ان کی ویڈیوز میں ایڈیٹنگ کر کے گالیاں ایڈ کر کے چلا رہے ہیں، تو ہمارا دل چاہتا کہ امیر المجاہدین جو ہیں مختلف ٹی وی چینل پہ آ کر وضاحت کریں کہ بھئی یہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے، لیکن آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اب ناموس رسالت کی بات کرتے تھے، ہم پریشان ہو جاتے تھے۔ تو ایک دن میں نے کہا، اور وہ میری زندگی کی آخری ملاقات تھی، تو میں نے عرض کیا حضرت آپ پریشان نہیں ہوتے، اتنی سازشیں؟ اب جب آدمی اتنے بلند مقام پر فائز ہو کہ امریکہ بھی جس سے خائف ہو، فرانس بھی خائف ہو، ہالینڈ بھی خائف ہو، دنیا کا میڈیا جسے جانتا ہو، دنیا کی ساری ایجنسیاں پیچھے لگی ہوں، اور باقاعدہ وہ آپ کو شہید کرنا چاہتی ہوں، تو بندے کو فکر کتنی ہونی چاہیے؟ آدمی تو ٹینشن میں سو ہی نہ سکے۔ تو مجھے فرمانے لگے تو مجھے تو کوئی فکر نہیں ہوتی، الحمدللہ سکون ہے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں۔ کہنے لگے بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کے خادم ہیں، ان کی لڑائی ہم سے نہیں ہے، اللہ سے ہے۔ یہ ہم سے دشمنی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کی خدمت کیوں کر رہے ہیں، ان کو اصل تکلیف ہے دین اسلام سے، حضور کی ذات مبارک سے۔ تو اب یہ گویا کہ لڑ رہے ہیں ہم سے نہیں، اللہ سے، اور اللہ سے کوئی لڑ نہیں سکتا، فتح دین اسلام ہی کو ہوگی، تو ہمیں کیا ٹینشن ہے؟ اور جن مالکوں کا ہم کام کرتے ہیں وہ مالک ہمیں رسوا نہیں کریں گے۔ دیکھ لیجئے اتنا پروپیگنڈا اخبارات اور ٹی وی چینلوں پر منفی پروپیگنڈا کیا گیا، پازیٹو نہیں دکھایا گیا، مسلسل 4 سال تک آپ کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا گیا، گالیاں دیتا ہے، شدت پسند ہے، دہشت گرد ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، ہر بات کا انہوں نے غلط مطلب نکال کے لوگوں کو باور کیا۔ لیکن استاد صاحب فرماتے ہیں ہم جن مالکوں کا کام کرتے ہیں وہ ہمیں بے آبرو نہیں کریں گے، رسوا نہیں کریں گے۔ موت تو اسی وقت آتی ہے جو لوح محفوظ میں لکھی تھی۔ جب آپ کا وصال ہوا، دنیا نے دیکھ لیا کہ اخبارات میں انہوں نے زور مار لیا، ٹی وی پہ زور مار لیا، لیکن اللہ نے دکھا دیا کہ جو میرے محبوب کا ہو جاتا ہے وہ میرا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کیسی بلندی اور کیسی عزتیں عطا فرمائی۔ تو بات ہی چل رہی تھی کہ ہم مشقت میں پیدا ہوئے ہیں۔ آپ سب بیٹھے ہیں نا، تھوڑی دیر سوچیں، ہر دن کوئی نہ کوئی ٹینشن ہوتا ہے، کبھی ماں بیمار ہے، کبھی والد صاحب کا ٹینشن ہے، وہ بیمار ہیں، کبھی بیوی کا مسئلہ ہے، کبھی بچوں کا مسئلہ ہے، کبھی کاروبار کا مسئلہ ہے، کبھی ہڑتال ہو گئی، کبھی پولیس دکانیں بند کرانے آ گئی، کبھی کیا مسئلہ، کبھی کیا مسئلہ۔ یہ تو مشقتیں چلتی رہیں گی، بس اللہ سے دعا کریں کہ ہم اس کے محبوب کی یاد میں گم ہو جائیں۔ جب یاد مصطفیٰ میں گم ہوں گے تو یہ تکلیفیں ہمیں راحت دیں گی اور اللہ غیبی مدد فرمائے گا۔ جس طرح ہم جب منی عرفات مزدلفہ میں ہوتے ہیں تو بس یہی فکر ہوتی ہے یار حج ہو جائے، اللہ قبول فرما لے، صحیح حج ہو جائے، غلطی نہ ہو، تو اللہ کیسا کرم فرماتا ہے کہ ہر تکلیف راحت دیتی۔ بیٹھ کر کبھی سوچیں کہ ہم منی میں یوں ہوا، پھر عرفات گئے، مزدلفہ گئے، تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ وہ لمحات پھر نصیب فرما۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قدرت نہ پائے گا؟ یہ آیت ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی، تفسیر میں لکھا ہے کہ اس کا نام ابو الاشد اسید بن کلدہ تھا۔ یہ بہت طاقتور تھا، زور آور تھا،
اس کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ جو بکرے کی یا گائے کی کھال ہوتی ہے نا، وہ کھال کچی کھال، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بقرعید کے اندر جب کسائی کھال اتارتا ہے تو اس میں چکناہٹ کتنی ہوتی ہے. آپ بتائیے اس کھال کے اوپر کھڑا رہنا کتنا مشکل ہے، اور اگر کوئی آدمی کھڑا رہ جائے تو پھسل جائے گا. اگر 4 آدمی مل کر کھینچیں گے تو کھال اس کے پاؤں سے نکالنا کتنا آسان ہے. لیکن یہ اتنا طاقتور تھا کہ اس کھال کے اوپر، کچی کھال کے اوپر کھڑا ہو جاتا، چمڑا پاؤں کے نیچے دبا لیتا تھا. 10 آدمی اس کو کھینچتے تھے، وہ چمڑا پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تھا، مگر جتنا اس کے پاؤں کے نیچے ہوتا ہرگز نہ نکل سکتا. یعنی جس چمڑے پر یہ کھڑا ہو جاتا، جس پر اس کے پاؤں ہوتے، آس پاس کا سارا چمڑا جو ہے کٹ جاتا، لیکن اتنا اس کا طاقت تھی کہ وہ پاؤں کا چمڑا جو ہے نا ہل نہیں سکتا تھا. بڑا طاقتور شخص تھا. تو اسے بڑا غرور تھا اپنی طاقت پر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا یہ مغرور شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائے گا؟ کیا اللہ اس پر قدرت نہیں رکھتا؟ اسی طرح ولید بن مغیرہ، اللہ تعالیٰ جسے ہدایت نصیب فرمائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے باپ اسلام کا دشمن ہوتا ہے، اولاد نیک صالح ہوتی. ولید بن مغیرہ گستاخ رسول تھا. ولید بن مغیرہ اسلام کا دشمن تھا، رسول اللہ کا دشمن تھا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خالد بن ولید جو ولید بن مغیرہ کے بیٹے ہیں، اللہ نے انہیں اسلام کی توفیق عطا فرمائی، اور کتنا ان کا مقام و مرتبہ ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عظیم سپہ سالار ہیں کہ میرے استاد محترم امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی فرماتے ہیں کہ یوں تو سارے مجاہد سپہ سالار ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ مجھے جو ہے سب سے زیادہ محبت حضرت خالد بن ولید سے. اور 2007 میں آپ ملک شام جب پہنچے تو آخری دن تھا، اور یعنی فقیر بھی استاد صاحب کے ساتھ حاضر تھا. ہم لوگ ملک شام میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ پہنچے. وہ مزار جو ہے نا مسجد کے اندر ہے. وہاں ملک شام میں یہ ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد پھر مسجد بند ہو جاتی ہے تو آپ مزار پر حاضری نہیں دے سکتے. ہم اتنا سفر کر کے پہنچے، لیٹ ہو گئے، اور مسجد آپ سمجھیں بند ہو گئی تھی تقریباً. اب وہ دروازہ بند کر رہا تھا کہ اس نے ہمیں آتے ہوئے دیکھا، خادم نے. تو اس نے کہا قانونی طور پر تو مسجد بند کرنے کا ٹائم ہے، لیکن آپ لگتے ہیں دور سے آئے. ہم نے کہا پاکستان سے آئے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ حاضری دے دیں. تو پھر استاد صاحب فرماتے ہیں میں نے حاضری دی، ہم نے بھی حاضری دی. استاد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے مزار شریف کی جالی مبارک سے لگ کر عشاء کی 2 رکعت سنتیں اور 3 وتر پڑھے، اور پھر میں نے دعا مانگی یا اللہ حضرت خالد بن ولید کے صدقے میں مجھے جرت و بہادری عطا فرما. تو آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ میں جو جرت و بہادری ہے وہ اس دعا کا صدقہ ہے، حضرت خالد بن ولید کا صدقہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہاں پر آپ نے ایک تختی بھی دیکھی. اس تختی پر لکھا تھا عربی میں، وہ اکثر استاد صاحب جو ہے اپنی تقریر میں سناتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اس پر لکھا تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال کے وقت یہ فرمایا کہ بزدلوں کو میرا یہ پیغام دے دینا کہ اگر موت جنگ میں جانے سے آتی تو خالد بن ولید کو آتی. کوئی ایک بالش ایسی جگہ نہیں میرے جسم پر جہاں پر تیر، نیزوں اور تلواروں کے زخم نہ ہوں، لیکن میدان جنگ میں مجھے موت نہیں آئی، موت بستر پر آئی. تو موت وہیں آتی ہے جہاں لکھا ہوتا ہے، میدان جنگ میں جانے سے کوئی مرتا نہیں ہے. یعنی آپ نے فرمایا بزدلی مت کرو، اللہ کی راہ میں نکلو.
اگر اللہ کی راہ میں موت آ گئی تو اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی. باقی یہ کہ میدان جنگ میں جانے سے موت نہیں آتی، موت اپنے وقت پر آتی ہے. آگے ارشاد فرمایا یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال فنا کر دیا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں لوگوں کو رشوتیں دے دے کر اس نے لوگوں کو اس پر راغب کیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ترغیب دیں، آپ کو تکلیف دیں. اس نے لوگوں کو اس بات پر راغب کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیں. یعنی جیسے یہود و نصارہ ہیں، دشمنان اسلام ہیں، انہوں نے اربوں ڈالر خرچ کر دیے کسی طرح لوگوں کے دلوں سے حضور کی محبت نکل جائے، مگر نہ وہ نکال سکے نہ نکال سکیں گے. ہم جتنے بھی گناہ گار ہیں لیکن حضور کی محبت ایک مسلمان کے لیے ایمان کا جز ہے، تو یہ حضور کی محبت ہمارے دلوں سے نہیں نکال سکتے. اچھا، یہ آج کل ایک فتنہ پیدا ہوا کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، پیر صاحبان ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی فلاں پیر ہیں، یہ فلاں پیر ہیں، یہ فلاں پیر ہیں. اچھا، سنی بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن حضرت صدیق اکبر کی گستاخی کرتے ہیں، حضرت عمر کی گستاخی کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی کی گستاخی کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کرتے ہیں، حضرت ابو سفیان، حضرت وحشی، حضرت ہندہ، حضرت عمر بن عاص اور کئی صحابہ اکرام کی گستاخیاں کرتے ہیں. اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں. تو سنی نہیں ہے، وہ رافضی ہیں، ان کا سنیت سے کوئی تعلق نہیں. اور انہوں نے کئی جو پیروں پر بھی کام کیا، مولویوں پہ کام کیا، پیسہ خرچ کیا. انہوں نے پاکستان میں رافضیت پھیلانے کے لیے، لوگوں کے عقیدے خراب کرنے کے لیے پیسہ خرچ کیا. آج مجھے آزاد کشمیر سے ایک علامہ صاحب آئے میرے پاس. انہوں نے کہا اسلام آباد میں ایک جلسہ تھا، اس جلسے میں انگلینڈ سے ایک پیر آیا تھا اور اس جلسے کا عنوان تھا اعلیٰ حضرت. یعنی اعلیٰ حضرت کی شان نہیں بتانی تھی، ہر مقرر نے آ کر اعلیٰ حضرت کو گالیاں دی، نعوذ باللہ من ذالک. کہ ہر مقرر نے بکواس کی، اعلیٰ حضرت کے بارے میں جھوٹے الزامات لگائے، حالانکہ یہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں وہ جو پیر انگلینڈ سے آیا تھا، میں اسٹیج پہ تھا تو میں اس کے قریب ہو گیا، تو تقریریں چل رہی تھیں، اس کے پاس بریف کیس جو ہے نوٹوں سے بھرا ہوا تھا، اور ایک ایک مولوی کو بلا بلا کر وہ نوٹیں جو ہے تھما رہا تھا. یعنی دولت خرچ کر کے لوگوں کے عقیدے خراب کر رہے ہیں، دولت خرچ کر کے لوگوں کے اندر خارجیت، رافضیت، نسبیت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ووٹ لینے کے لیے بریانیاں دی جاتی ہیں، ہوتا ہے نا، 1,000 روپے میں ووٹ لیا جاتا ہے مختلف پارٹیاں. لیکن امیر المجاہدین نے جو حضور کے عشاق جمع کیے، نہ ایک پیسہ دیا گیا، نہ بریانیاں کھلائی گئیں، بلکہ وہ حضور کی محبت میں آ گئے. اور اللہ نے کیسی پاور عطا فرمائی. تو جو نوٹ خرچ کر کے، دولت خرچ کر کے جن کو خریدا جاتا ہے، وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ سامنے مقابلہ کرنے والے وہ لوگ ہیں جو مخلص بندے ہیں، جو حضور کے عاشق ہیں. ان سے کون مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو انشاءاللہ تعالی ایسے لوگ ذلیل و رسوا ہوں گے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ کے خلاف کیوں بکواس کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہ ایسے مجدد ہیں کہ جس کے دل میں اعلیٰ حضرت کی محبت ہوگی کبھی گمراہ نہیں ہوگا.
اعلیٰ حضرت نے وہابیت دیوبندیت کا بھی مقابلہ کیا، شیعوں کا بھی مقابلہ کیا، رافضیت کا بھی کیا، خارجیت کا بھی کیا، اور اعلیٰ حضرت نے 1300 سال کے اندر جو جو علماء اہل سنت نے لکھا تھا، جو صراط مستقیم تھی، اس کو بالکل واضح کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کا قصور یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے لوگوں کو صراط مستقیم پہ لگایا۔ انشاءاللہ فیضان اعلیٰ حضرت جاری رہے گا، اور جو اس عاشق رسول کے دشمن ہیں انشاءاللہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ ارشاد فرمایا اَیَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہ دیکھا؟ کیا وہ یہ تصور نہیں کرتا کہ رب دیکھ رہا ہے؟ مرنا ہے، کیوں خود بھی گمراہ ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ کیوں اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کر رہے ہیں؟ کیوں اہل سنت کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں؟ کب تک جئیں گے؟ ایک دن مرنا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ الم نجعل له عینین، کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں نہ دیں؟ آنکھیں بند کر کے تصور تو کرے، ساری کائنات اندھیری، یعنی ساری کائنات میں اندھیرا محسوس ہوتا ہے۔ آپ یہاں پر آئے ہیں نا، آپ سے کوئی کہ آنکھوں پہ پٹی باندھ دے، ذرا گھر جا کر دیکھیں، کتنا مشکل ہے گھر جانا۔ تو جس رب نے آنکھیں دی ہیں، اس رب کا شکر ادا کرو۔ ان آنکھوں سے خود بھی صراط مستقیم دیکھو، دوسروں کو بھی دکھاؤ۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، کیا ہم نے اسے زبان نہ دی؟ سوچیں اگر زبان بند ہو جائے انسان کے لیے کتنی مشکلات ہیں۔ وَشَفَتَيْن، کیا یہ 2 ہونٹ نہ دیے؟ اللہ کی شان ہے۔ آنکھ کیا ہے؟ وہ چربی ہے، چربی دیکھ رہی ہے۔ زبان کیا ہے؟ گوشت کی بوٹی ہے، گوشت کی بوٹی بول رہی ہے۔ کان کیا ہے؟ وہ ہڈی ہے، ہڈی سن رہی ہے۔ اے مالک تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، کتنا ہمارے جسم کے اندر نظام ہے۔ میں تو حیران ہو جاتا ہوں، اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ مجھے یہ سعادت ملتی ہے کہ لوگ جب آ کر اپنی تکلیف کا ذکر کرتے ہیں تو ہم دم بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ مالک و مولا کتنی کتنی بیماریاں ہیں، کیسی کیسی بیماریاں ہیں، اللہ نے ہمیں ان بیماریوں سے محفوظ رکھا۔ یعنی لوگ آ کر کہتے ہیں جی فلاں ہمارے عزیز ہاسپٹل میں، ان کو یہ تکلیف ہے، سن کے پریشان ہو جاتے ہیں، یار یہ بھی بیماری ہے، اللہ اکبر، کیسی کیسی بیماریاں ہیں۔ اللہ نے اتنا کرم کیا تو اسی کے دین کے خلاف کام کر رہے ہیں، اسی کے محبوب کی گستاخیاں کر رہے ہیں، کیا بیکار زندگی ہے تمہاری۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اب دیکھیں نا، پاکستان میں سندھ کے اندر ایک بدبخت نے اللہ کی توہین و بے ادبی کی۔ اب وہ تو بدبخت ہے، وہ تو خبیث ہے، مردود ہے، لیکن ہماری پولیس، ہماری فوج، ہماری حکومت، ہمارے وزراء جنہیں اللہ نے اختیار دیا ہے، بتائیے کب تک زندہ رہیں گے، کب تک یہ اختیار رہے گا؟ کیوں ایسے لوگوں کو جلدی گرفتار نہیں کرتے، سزا نہیں دیتے؟ اس لیے کہ یہود و نصارہ دشمنان اسلام کا پریشر ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ مزید پیدا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے گستاخوں کو نیست و نابود فرمائے۔ انڈیا میں آپ دیکھیں، ہندو ہے، پنڈت ہے، اس خبیث نے، مردود نے گستاخی کی، پورے انڈیا کے اہل سنت احتجاج پر ہیں۔ آج بریلی شریف میں لاکھوں افراد کی ریلی نکلی اور سب یہی نعرہ لگا رہے تھے، من سب نبیا فاقتلوا، لبیک یا رسول اللہ۔ گستاخ نبی کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ اللہ علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، پوری امت کو سکھا گئے
تو لاکھوں افراد کی ریلی نکلی، ایک ہی نعرہ تھا۔ اب ہم سوچیں انڈیا میں مسلمان ہیں کتنے، پتہ ہے آپ کو؟ پاکستان میں مسلمانوں کی تعداد کہا جاتا ہے 22 کروڑ ہے یا 25 کروڑ ہے۔ بنگلہ دیش میں اس سے زیادہ ہے، 30 یا 35 کروڑ۔ پاکستان اور انڈیا کے مسلمانوں کی تعداد ملا لیں، پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں کی تعداد ملا لیں تو انڈیا میں اس سے زیادہ ہے، 60 کروڑ یا 80 کروڑ مسلمان ہیں، یا سمجھ لیں کہ 40 کروڑ ہیں، چلے 40 کروڑ سمجھ لیں، 40-50 کروڑ مسلمان ہیں۔ اگر یہ سارے مسلمان بیدار ہو جائیں اور سارے مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان بیدار ہو جائیں تو نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے محافظ بنیں گے، بلکہ جب مسلمان حضور کی ناموس کی حفاظت کریں گے تو اللہ کرم فرمائے گا اور ہمیں پھر وقار نصیب ہو جائے گا، پھر مسلمان سپر طاقت بن جائے گا۔ اللہ ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور اسے دو ابھری چیزوں کی راہ بتائی۔ یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالی نے دودھ عطا فرمایا، دودھ سینے سے نکلتا ہے، ابھری ہوئی جگہ سے نکلتا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ اے انسان تو اللہ کا شکر ادا کر کہ جب تو پیدا ہوا تو تیرے منہ میں دانت نہیں تھے، اللہ نے تجھے ماں کا دودھ عطا فرمایا، اور اس دودھ میں ایسی غذائیت ہے کہ ہر چیز موجود ہے۔ جو بچہ 2 سال اپنی ماں کا دودھ پی لیتا ہے ساری زندگی کئی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر بے تعامل گھاٹی میں نہ کودا۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ اب تاخیر نہ کرے، فوراً اس گھاٹی کو عبور کرے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تو نے کیا جانا وہ گھاٹی کیا ہے؟ یعنی کون سے ایسے اعمال ہیں جس سے آپ جنت پا سکتے ہیں؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی غلام کی گردن کو چھڑانا۔ غلام ہے، اسے آزاد کرانا، یہ جہنم سے ہمیں بچانے والا عمل ہے۔ اب چونکہ الحمدللہ پوری دنیا میں غلامی کا رواج نہیں ہے، اب اگر کسی کو گرفتار کر لیا جائے، خرید لیا جائے، بیچ دیا جائے تو غلام نہیں بنتا۔ ہاں اگر اسلامی جہاد ہو تو پھر وہ اور الگ بات ہے، اس کے مسائل الگ ہیں۔ تو فی زمانہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ قرضوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو زکوٰۃ کا مال دیا ہے تو یہ ٹھیک ہے کہ پچھلے جمعے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں راشن تقسیم کرتے ہیں یا آٹا تقسیم کرتے ہیں، ان کی نیت بھی اچھی ہوتی ہے، ان کا مقصد نمود و نمائش بھی نہیں ہوتا، ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ یار اتنی غربت ہے تو کم از کم غریب لوگوں کے پاس اتنا تو ہو جائے کہ گزارا ہو جائے۔ یہ ایمرجنسی کی صورتحال ہے، بے روزگاری اتنی بڑھ گئی، غربت اتنی بڑھ گئی، ایمرجنسی کی صورتحال ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے کچھ نہ کچھ ایسی صورتحال بھی کرنی چاہیے لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، یعنی کچھ زکوٰۃ کا حصہ لوگوں کے لیے کاروبار کے لیے استعمال کریں، کوئی قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو ان کے قرض ادا ہوں، کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے تو اسے ذاتی مکان دلا دیں۔ تو اس طرح انشاءاللہ تعالی یہ لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے اور آئندہ یہ زکوٰۃ دیں گے، اور اس طرح غربت میں کمی آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ میڈیا پر بہت سارا آ چکا، سوشل میڈیا پہ کتنی ویڈیوز موجود ہیں کہ یہ جعلی بھکاری اور جعلی بھیک مانگنے والے کیسا فراڈ کرتے ہیں، کروڑوں پتی ہو گئے، لاکھ پتی ہو گئے، ایک دن میں وہ اتنا کما لیتے ہیں کہ بیچارہ ایک مزدور پورے مہینے میں نہیں کما سکتا۔
اور لوگوں کی زکوٰۃ ضائع ہو رہی ہے، لوگوں کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، ایک مافیا ہے، ایک پیشہ بن گیا. تو ایسا نہ کریں. زکوٰۃ اہم عبادت ہے، تو اس کے لیے مستحق کو تلاش کرنا بھی عبادت ہے. مستحق ڈھونڈیں. یہ نہیں کہ مسجد سے باہر نکلیں تو آپ نے دیکھا لائن لگی ہوئی ہے فقیروں کی. یہ اکثر فقیر جو ہیں یہ مافیا کا حصہ ہوتے ہیں، پیشہ ور ہوتے ہیں. آپ نے چلو اچھا جناب ان کو بانٹ کر جان چھوڑا لی. نہیں، زکوٰۃ دینا عبادت ہے تو زکوٰۃ کے مستحق کو ڈھونڈنا بھی عبادت ہے. اسے ڈھونڈیں. آپ کے رشتہ داروں میں ملیں گے، آپ کے محلے میں ملیں گے، آپ کا چوکیدار ہوگا، آپ کا ڈرائیور ہوگا، آپ کے ملازمین ہوں گے. آج ایک بھائی ملے، مجھے ان کی بات بڑی اچھی لگی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایک بندہ ہے 15,000 روپے کماتا ہے، 20,000 روپے کماتا ہے، 25,000 روپے کماتا ہے. تو کئی ایسے لوگ ہیں جو بیچارے کماتے ہیں لیکن ان کا پورا نہیں ہوتا. یعنی جو ان کی تنخواہ ہے نا اس سے زیادہ ان کے اخراجات ہیں، بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں. انہوں نے کہا میں نے ایسے لوگوں کی فہرست بنائی کہ جو 15,000 14,000 16,000 کمانے والے ہیں، اور ان کی فہرست بنا کے پورے سال، صرف رمضان نہیں، پورے سال میں راشن بھیج دیتا ہوں ان کے یہاں پر. تو اب ہر مہینے 3,000 روپے کا راشن آ جائے تو بندے کے لیے ایک تو ٹینشن فری ہو گیا کہ بھائی گھر میں کھانے کے لیے ہے، باقی دیگر معاملات میں آسانی ہو جائے گی. تو اب 3,000 روپے سے ایک بندے کو تھوڑی سی سپورٹ مل جائے گی. تو اس طرح آپ مستحقین کو ڈھونڈیں. دیکھیں ایک شخص ہے، آپ کو ایک شخص نہیں ہے، آپ ڈھونڈیں گے آپ کو سینکڑوں مل جائیں گے جو نوکری پیشہ ہیں. آپ ان سے پوچھیں جناب کتنی تنخواہ ہے، آپ کو معلوم ہے آپ کا رشتہ دار ہے 20,000 روپے تنخواہ ہے. اب آپ سوچیں مکان کا کرایہ بھی دینا ہے اس کو، 6 اس کے بچے ہیں، وہ اسکول بھی جاتے ہیں، اسکول کی فیس بھی دینی ہے، اس کے اپنے بچوں کے لیے راشن بھی لانا ہے، اگر گھر میں کوئی بیمار ہو گیا تو اس کا علاج بھی کرنا ہے. مجھے بتائیے 20,000 میں 15,000 روپے میں کیسے ہوگا؟ بڑی تکلیفوں سے زندگی گزر رہی ہوتی. کبھی اس دکان والے سے ادھار لے لیا، کبھی اس سے لے لیا، کبھی اس سے لے لیا. تو ایسے فقیروں کو جو بھیک مانگنے کا پیشہ انہوں نے اختیار کر لیا، جن کا تعلق مافیا سے ہے، ان کو دینے سے بہتر ہے کہ ایسے سفید پوش کو دیں. اگر اللہ نے آپ کو زیادہ زکوٰۃ دی ہے تو ان کو کاروبار پہ لگائیں. بنگلہ دیش میں ایک شخص ہے، اس نے کام کیا لیکن اس کی غلطی یہ تھی کہ اس نے سودی قرضہ دیا. تو سودی قرضہ دینا یہ تو حرام ہے. واللہ عالم بالصواب، مجھے صحیح معلومات نہیں ہے، لیکن اس کے متعلق ایک جگہ میں نے تحریر پڑھی تھی کہ اس نے آئیڈیا بنایا اور اس نے یہ سوچا کہ غریب آدمی کم سے کم کتنی دولت سے کام کر سکتا ہے. تو اس کا اندازہ ہوا جناب 20,000 روپے اگر یہ دے دیے جائیں اور اس کو یہ کام سکھا دیا جائے تو یہ اپنا روزگار کما لے گا. تو اس نے یہ تجربہ کیا. تو جو آدمی محنت مزدوری کرتا تھا اس نے وہ قرضہ لے کر تھوڑا سا کام کیا اور ماشاءاللہ اس کے کام میں بڑی برکت ہوئی. تو اس لیے آپ دیکھیں بنگلہ دیش جو ہے نا وہ ہمارے مقابلے میں وہ بہت آگے ترقی میں، ان کی کرنسی بھی مضبوط ہو گئی. تو سود کا نظام تو بالکل غلط ہے. اگر اس کی جگہ ہم مخیر حضرات اور ہمارے ادارے جو ہیں زکوٰۃ کی رقم سے غریبوں کو کاروبار کرنا سکھائیں. جیسے ایک مشہور مقولہ ہے، آپ مچھلی کھلا دیں گے، ایک دن وہ مچھلی کھائے گا، دوسرے دن بھوک لگے گی پھر مچھلی کھلائیں گے. اگر اس کو جال دے دیں گے اور مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھا دیں گے تو پھر یہ روز خود ہی مچھلی پکڑ لے گا. تو اگر اس پر کام کیا جائے، ہمارے ادارے، ہمارے مخیر حضرات، ہماری ویلفیئرز اس پر کام کریں کہ تھوڑے پیسوں سے غریب آدمی کیسے اپنا کام شروع کر سکتا ہے اور ان کو کام کرنا سکھایا دیا جائے، ان کی ٹریننگ دی جائے. وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے اپنا کام کر کے اپنے انشاءاللہ پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے. پھر انشاءاللہ تعالی ہمیں یہ سعادت ملے گی کہ ہزاروں لوگ کچھ سالوں کے بعد انشاءاللہ خود زکوٰۃ نکال رہے ہوں گے.
تو ارشاد فرمایا فک رقبہ. اچھا اسی طرح جو ناجائز قید و بند میں ہیں ان کو چھڑانا بھی ثواب کا کام ہے جن پر جھوٹے مقدمات بنے ہیں. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک کے دن کھانا دینا، یہ وہ کام ہے جو ہمیں جہنم سے بچاتا ہے. یتیماً ذا مقربہ، رشتہ دار یتیم کو، آپ کے رشتہ داروں میں دوست احباب میں جو یتیم بچے ہوں یا غریب لوگ ہوں ان کی پہلے مدد کریں. او مسکیناً ذا متربہ، یا خاک نشین مسکین کو. خاک نشین مسکین سے مراد یہ ہے کہ ایسا غریب جو بہت زیادہ تنگ دست ہو، سفید پوش ہے، اپنی مروت کی وجہ سے لوگوں کو اپنی وہ تکلیف کا ذکر بھی نہیں کر سکتا، ایسے لوگوں کو تلاش کرنا بھی عبادت ہے. ثم کان من الذین آمنوا، پھر ہو ان میں سے. تو یہ ساری فضیلتیں کب ملیں گی؟ جب ایمان ہو، ورنہ تو عیسائی یہودی بھی اپنے طور پر غریبوں کی مدد کرتے ہیں، انہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا. ثم کان من الذین آمنوا، پھر یہ غریبوں کی مدد کرنے والا یہ وہ ہو جو مومنوں میں سے ہو. وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی وہ تلقین کریں. وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ مہربانی سے پیش آنے کی تلقین کریں. یعنی ایک دوسرے کو وہ صبر کی تلقین کریں اور ایک دوسرے کو درس دیں کہ ایک دوسرے کی مدد کریں، مہربانی کریں. اولئک اصحاب المیمنہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. اور دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ نیکی کی جائے نا، اللہ برکت عطا فرماتا ہے. آپ کی زکوٰۃ تھوڑی سی بھی ہے نا، آپ اللہ سے دعا مانگیں، یا اللہ میں مستحق کو تلاش کر رہا ہوں، تو میری مدد فرما اور اس میں برکت عطا فرما. تو صحیح زکوٰۃ نکالیں اور صحیح مستحق تک اگر پہنچانے میں کامیاب ہو گئے انشاءاللہ بڑی برکت ہوگی. والذین کفروا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہم اصحاب المشأمہ، وہ بائیں طرف والے ہیں، ان کا نامہ اعمال ان کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا. اس طرح کے سینہ توڑ کر الٹا ہاتھ پیچھے کیا جائے گا اور پیچھے سے نامہ اعمال دیا جائے گا. یعنی جو کافر ہوں گے ان کو نامہ اعمال اس طرح ملے گا. علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ ہے کہ اس میں ڈال کر اوپر سے بند کر دی گئی. حدیث پاک میں ہے کہ جب جنت میں مومنین داخل ہو جائیں گے اور جو مومن جہنم میں ہوگا وہ بھی اللہ کی رحمت سے جہنم سے نکل کر جنت میں چلا جائے گا. پھر جہنم کے اندر صرف کافر رہ جائیں گے، تو کافروں کو آگ کے صندوقوں میں بند کر دیا جائے گا. آگ کے صندوق، پھر آگ کا صندوق، دو صندوقوں کے بیچ میں آگ، اور کافر یہ سمجھے گا کہ جہنم سے سب نکل گئے، میں اکیلا رہ گیا. تو یہ اکیلا کا خیال اسے اور تکلیف دے گا. پھر یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور اپنے آپ کو یہ تصور کریں گے کہ سب جہنم سے نکل گئے، میں اکیلا رہ گیا، اور ان کے عذاب میں ہر لمحے اضافہ کیا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کا خادم بنائے. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبداللہ ما ضاق امر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا. لا اقسم بهذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم، وانت حل بهذا البلد، اس حال میں کہ اے محبوب آپ اس شہر میں جلوہ فرما ہیں، ووالد وما ولد، اور قسم والد کی اور اس کی اولاد کی. لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا پیدا کیا. ایحسب ان
لن يقدر عليه أحد کیا وہ گمان کرتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ يقول أهلكت مالا لبدا وہ تکبر سے کہتا ہے میں نے اپنا کثیر مال خرچ کر دیا۔ أيحسب أن لم يره أحد کیا اسے یہ گمان ہے کہ اسے کسی نے نہ دیکھا؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائیں اور زبان اور دو ہونٹ، اور ہم نے اسے نیکی اور بدی کے دونوں واضح راستے دکھا دیے۔ فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة تو وہ دشوار گھاٹی میں سے کیوں نہیں گزرا، اور آپ کیا سمجھے گھاٹی کیا ہے؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة قرض یا غلامی سے کسی بندے کی گردن چھڑانا، یا بھوک کے دن کھانا کھلانا، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة یتیم کو خصوصاً جو رشتہ دار بھی ہو، یا بھوک کے مارے ہوئے یا خاک نشین مسکین کو۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة پھر ان لوگوں میں بھی شامل ہو جو ایمان لائے اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحتیں کی اور ایک دوسرے کو رحم کی نصیحتیں کی۔ أولئك أصحاب الميمنة وہ لوگ دائیں طرف والے با برکت ہیں۔ والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة اور جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا وہ بائیں طرف والے منحوس ہیں، عليهم نار مؤصدة ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ ہوگی۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق امر الا وفرجه الله۔ ابھی دوران درس کی بات ہوئی تھی کہ بعض ایسے احباب ہیں جو اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے احباب میں غریبوں پر ریسرچ کرتے ہیں اور جو ضرورت مند ہیں ان کی وہ مدد کرتے ہیں۔ تو اس کی ایک فضیلت یہاں پر بڑی پیاری لکھی ہوئی ہے۔ حدیث شریف میں ہے یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنے والا، جہاد میں کوشش کرنے والے، اور بغیر تھکے پوری رات عبادت کرنے والے اور ہمیشہ روزہ رکھنے والے کے مثل ہے۔ یعنی جو ہم تلاش کریں کہ زکوٰۃ کے مستحق کون ہے اور ایسے غریبوں مسکینوں کی ہم مدد کریں، تو فرمایا جہاد میں کوشش کرنے والے، ساری رات عبادت کرنے والے اور ہمیشہ روزہ رکھنے والوں کے مثل انہیں ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں الحمدللہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اللہ ہمیں یادگار رمضان نصیب فرمائے، رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کی قدر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں خوب رمضان میں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہماری نور قرآن نشست انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد ہوگی، اور 30واں پارہ جاری ہے، تو انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کے بعد، بلکہ رمضان میں ہی اعلان ہوگا انشاءاللہ تعالی کہ ہم ختم قرآن کا پروگرام بھی کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ 30واں پارہ مکمل ہوگا اور یہ قرآن پاک انشاءاللہ مکمل ہوگا، تو ختم قرآن پاک کی محفل کا بھی اعلان کیا جائے گا۔ لیکن رمضان المبارک کے بعد شروع میں میرا خیال ہے 2 یا 3 نشستیں ہوں گی، نور قرآن نشست، پھر انشاءاللہ ختم قرآن ہوگا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ رمضان المبارک میں یادگار رمضان کے پروگرام میں آئیں، اور رمضان المبارک کے بعد جو ہے انشاءاللہ ہم نور قرآن نشست میں پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔
اس کے علاوہ ہمارے یہاں پر منگل اور بدھ کے دن ایک سلسلہ جاری تھا آن لائن، تو وہ بھی انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ منگل کو اور بدھ کے دن جو آن لائن کلاسیں ہوتی ہیں یا آن لائن نشستیں ہوتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد ہوں گی۔ یادگار رمضان کا پروگرام انشاءاللہ ہوگا، کہیے انشاءاللہ۔ بڑا عجیب کورونا ہے، پورا سال سوتا رہتا ہے، رمضان میں جاگ جاتا ہے۔ بڑا عجیب کورونا ہے کہ مسجد نبوی شریف میں ان نجدیوں نے اعلان کیا کہ 30 منٹ کے لیے عشاء کی نماز کے لیے کھلے گی اور 20 رکعت تراویح کی جگہ 10 پڑھیں گے۔ یعنی کورونا ایسا ہے کہ اگر 10 کی جگہ 20 رکعت تراویح پڑھیں گے تو آ جائے گا اور 10 میں نہیں آئے گا۔ آدھا گھنٹہ اگر مسجد کھلی رکھیں گے تو نہیں آئے گا، اس سے اوپر کھلی رکھیں گے تو آ جائے گا۔ ان کا ایگریمنٹ ہوا ہے کورونا سے۔ عجیب و غریب ماحول ہے جناب، اتنے بجے دکان کھولو، اتنے بجے بند کر دو، شام کے 5 بجے کے بعد اگر کھلی رہی نا دکان تو کورونا آ جائے گا، اس سے پہلے نہیں آئے گا۔ یعنی کورونا بیماری ہے، وائرس ہے، لیکن یہ جو دشمنان اسلام ہیں یہ موقع سے فائدہ اٹھانا جانتے ہیں، اور ہمارے بیچارے حکمراں تو ان کے اعلی کار ہیں۔ جیسے ہی رمضان شروع ہوا جی کرونا کرونا کرونا، مسجدیں بند کرو جی جناب، ڈسٹینس، یہ کیونکہ یہود و نصارہ پریشان تھے دشمنان اسلام، کتنی بے حیائی پھیلائی، اتنا انٹرنیٹ کر دیا، سب کچھ کر دیا۔ 11 مہینے یہ دین سے دور رہتے ہیں، رمضان آتا ہے تو پھر دیندار بن جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے پوری دنیا میں مسجدوں میں جو اعتکاف کرنے والوں کی تعداد ہے وہ لاکھوں میں پہنچ گئی، اور اکثر نوجوان بھی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا بس تو اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو ناکام فرمائے۔ میرے استاد محترم امیر المجاہدین اکثر فرمایا کرتے تھے کہ یہ اسلام کے خلاف سازش کرتے ہیں نا، یہ جو سازش کریں گے ان کو ہی نقصان پہنچے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی سازشیں ناکام ہوں گی، اور انشاءاللہ مسلمان اور دین کے قریب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، پھر کورونا آیا، بے روزگاری بڑھ گئی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ نوکریوں سے نکال دیے گئے، جناب کاروبار ہی نہیں ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان بلکہ پوری دنیا غریب ہو جائے۔ جب آدمی غریب ہوتا ہے، کھانے کی فکر ہوتی ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہم پر حکمراں کون ہے، تو وہ اتنا لوگوں کو پریشان کرنا چاہتے ہیں کہ پھر یہ لوٹ مار کرتے رہے، اوپر بیٹھ کر کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کسی کو فرصت ہی نہ ہو۔ اب دیکھیں نا آج کے لوگوں کو کہاں فرصت ہے، ہر آدمی اپنے مسائل میں پھنسا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو ناکام فرمائے۔ تو یادگار رمضان کا پروگرام ہوگا انشاءاللہ حمزیہ غوثیہ لون، آپ دعا کریں اللہ ساری رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ حمزیہ غوثیہ لون حسن اسکوائر کے پاس واقع ہے۔ یہ پرانی سبزی منڈی ہے، پرانی سبزی منڈی جہاں عسکری پارک ہے، وہاں سے آپ حسن اسکوائر کی طرف چلیں تو الٹے ہاتھ پر ایدی سینٹر آتا ہے، ایدی سینٹر کے بعد حمزیہ غوثیہ لون ہے۔ انشاءاللہ خواتین کے لیے پروگرام ہوگا، اور عشاء کی نماز انشاءاللہ وہاں 9 بجے ادا کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہماری غیب سے مدد فرمائے اور ہمیں یادگار رمضان نصیب فرمائے۔ کل انشاءاللہ تعالی بروز ہفتہ خواتین کے لیے ختم قادریہ شریف ہوگا، دوپہر 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک ختم قادریہ شریف بھی ہوگا اور درس قرآن پاک بھی ہوگا۔ یہ العاقب، یہ ماہانہ بڑا اہم رسالہ ہے۔ میرے استاد محترم امیر المجاہدین اس رسالے کو بہت پسند فرماتے، تو یہ رسالہ باہر موجود ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اسے ہدیتاً آپ حاصل کریں۔ العاقب رسالہ، اس رسالے کا تعلق عقیدہ ختم نبوت سے ہے، ناموس رسالت کی حفاظت سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس رسالے کو بھی عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین،
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے لیے شعبان میں برکتیں عطا فرما۔ اللہم بلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں رمضان دیکھنا نصیب فرما۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ اے کریم مالک و مولا پروردگار، ہمیں یادگار رمضان نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں صحت، تندرستی، عافیت کے ساتھ رمضان المبارک پانے اور گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان کے قدردانوں میں ہمیں شمار فرما۔ رمضان میں ہمیں خوب عبادات کرنے کی توفیق دے، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق دے، سچی توبہ نصیب فرما۔ یا اللہ یہ رمضان ہمارے لیے ایسا یادگار فرما دے کہ ہم پھر کبھی گناہ کے قریب بھی نہ جائیں۔ یا اللہ ہمیں ولی کامل بنا دے۔ یا اللہ ہمیں شب قدر عطا فرما۔ سحری اور افطار کے وقت خوب دعائیں کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ رمضان کی راتوں میں خوب عبادات اور دعائیں مانگنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمیں یادگار رمضان نصیب فرما۔ قرآن پاک سمجھ کر تراویح ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں دین اسلام کا خادم بنا، دین اسلام کی خوب خدمت کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں قرآن پاک کا خادم بنا۔ یا اللہ ہمیں خود بھی اس یادگار رمضان پروگرام میں آنے اور دوسروں کو دعوت دے کر اپنے ساتھ لے کر آنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو ہمارے بھائی ہماری بہنیں یادگار رمضان میں آتے رہے، نور قرآن نشست میں، خوشگوار زندگی پروگرام میں، پربہار زندگی پروگرام میں، ختم قادریہ شریف میں، ماہانہ نشستوں میں اور دیگر پروگراموں میں جو ہمارے بھائی ہماری بہنیں آتے رہے اور آج وہ اس دنیا میں نہیں، یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ ہماری بھی بخشش و مغفرت فرما۔ اے کریم مالک ہماری سستی، کاہلی، غفلتیں دور فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، مصیبتیں، آفتیں، بلائیں، بیماریاں دور فرما، وبا دور فرما۔ یا اللہ کورونا کی وبا سے اور ہر قسم کی بیماریوں سے، مصیبتوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرما، نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں رزق حلال وسیع اور آسان عطا فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں انہیں بار قرض سے نجات دے، جو اے مالک غریب ہیں، مفلس ہیں، تنگ دست ہیں، پریشان حال ہیں، یا اللہ تو اپنے غیب کے خزانوں سے انہیں اتنا دے کہ وہ دوسرے کو زکوٰۃ دینے والے بن جائیں، دین کے خادم بن جائیں، سارے مسلمانوں کی ساری پریشانیاں دور فرما۔ اے کریم مالک و مولا پروردگار، ہم نے یہ فضیلت سنی جو یتیموں، غریبوں، مسکینوں کی مدد کرنے والے ہیں، وہ ان لوگوں کی مثل ہیں جو جہاد کرنے والے ہیں، جو پوری رات جاگ کر عبادت کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ روزہ رکھنے والے ہیں۔ یا اللہ ہمیں بھی یہ فضیلت نصیب فرما، ہمیں بھی غریبوں، مسکینوں کی مدد کرنے والا بنا۔ یا اللہ تیرے محبوب نے فرمایا دینے والا ہاتھ، اوپر والا ہاتھ افضل ہے۔ یا اللہ ہمیں اوپر والا ہاتھ نصیب فرما، ہمیشہ لوگوں کی محتاجی سے بچا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا، در بدر کی ٹھوکروں سے بچا۔ یا اللہ اے کریم مالک جادو ٹونے، نظر بد اور آسیب سے، دشمنوں کی دشمنی، حاسدوں کی حسد، ظالموں کے ظلم، مفسدین کے فساد سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا، صالح بنا، متقی پرہیزگار بنا۔ یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے لیے ثواب جاریہ بنا۔ یا اللہ ہماری اولاد کو حافظ بعمل، عالم بعمل بنا۔ یا اللہ ہماری اولاد کو سچا عاشق رسول بنا، ولی کامل بنا، دین اسلام کا خادم بنا، مجاہد اسلام بنا۔ ہماری اولاد کو جذبہ جہاد و شوق شہادت نصیب فرما، ہماری اولاد کو ناموس رسالت کا محافظ بنا۔
عقیدہ ختم نبوت کا محافظ بنا۔ یہ دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو بری صحبت سے، برے دوستوں سے، بری گیدرنگ سے، بری سوچ و فکر، بری تعلیم سے، برے عقیدے سے، برے عمل سے محفوظ فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ اے پروردگار رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما۔ اے مالک ہمارے بچے، ہماری بچیاں جو بے رشتہ ہیں، انہیں اپنے فضل و کرم سے نیک صالح اچھے رشتے نصیب فرما۔ یا اللہ جن کے رشتے ہو گئے ہر گھر میں سکون دے دے۔ یا اللہ گھریلو ناچاکیوں کو دور فرما، گھر کا سکون عطا فرما۔ ہر مسلمان کو ذاتی کشادہ سکون والا گھر نصیب فرما۔ یا اللہ جو ہماری بیماریاں ہیں وہ ساری دور فرما۔ جو بیماریاں ہمارے اندر ہیں ہم جانتے نہیں، ان کو ظاہر ہونے سے پہلے دور فرما دے۔ جو آنے والی بلائیں، مصیبتیں، بیماریاں ہیں وہ آنے سے پہلے دور فرما دے۔ یا اللہ دنیا میں عافیت دے، قبر و آخرت میں عافیت دے، دنیا میں قبر و آخرت میں سلامتی عطا فرما، خوشحالی نصیب فرما، مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ اے مالک پروردگار ان ظالموں نے مسجدیں بند کر دیں، مسجد حرام شریف، مسجد نبوی شریف کی بہاریں آج ہماری آنکھیں دیکھنے کو ترس گئیں۔ اے مالک پوری دنیا سے پچھلے سال مسلمان حج نہیں کر سکے، عمرہ نہیں کر سکے۔ اے مالک ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اے مالک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً یہ ہمارے گناہوں کی نحوستیں ہیں۔ اے مالک ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ پھر کرم فرما دے، ہمیں زندگی میں پھر دوبارہ وہ بہاریں نصیب فرما، وہ بہاریں دیکھنا نصیب فرما، پھر ہمیں بلاوا نصیب فرما۔ یا اللہ پھر حرمین شریفین کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، مسلمانوں کے لیے کھول دے۔ یا اللہ کرم فرما دے، کرم فرما دے، پھر وہ بہاریں نصیب فرما کہ تیرے محبوب کے روضہ اقدس کا دیدار کرتے ہوئے رمضان المبارک میں افطاری نصیب فرما، سحری نصیب فرما، سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ خانہ کعبہ کے طواف نصیب فرما، حجر اسود کے بوسے نصیب فرما، حتیم کعبہ میں نماز نصیب فرما، خانہ کعبہ کے دروازے سے لپٹ کر رونا نصیب فرما، ملتزم سے لپٹنا نصیب فرما، مستجاب سے لپٹنا نصیب فرما، مقام ابراہیم پر نوافل ادا کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ تو قادر ہے، اے مالک یہ ظالم تیرا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو کرم فرما، ان دشمنان اسلام کی سازشوں کو نیست و نابود فرما، ہمارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں پھر بلاوا نصیب فرما۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے کریم مالک و مولا ہر سال ہمیں اپنے احباب کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ ہر سال حج مقبول و مبرور نصیب فرما، ہر سال رمضان المبارک میں عمرہ مقبول عطا فرما، بار بار عمرہ مقبول، بار بار تیرے محبوب کے در کی مقبول حاضری نصیب فرما، بار بار مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بغداد معلی، نجف اشرف، کربلا شریف، عراق شریف، شام شریف اور دیگر مقدس مقامات کی بار بار با ادب مقبول حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو اچھے حکمراں نصیب فرما، ہمارے ملک پاکستان کو لٹیروں، چوروں،
دہشت گردوں اور کرپشن کرنے والوں سے پاک فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو خوشحالی، عروج، ترقی اور کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو اسلامی نظام مصطفیٰ عطا فرما۔ ہمارے ملک پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا، امن و سکون عطا فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کو خوشحالی نصیب فرما۔ جو پاکستان کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، انہیں تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ پاکستان کو ہر سازشوں سے، ہر قسم کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ دشمنان اسلام اور جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کے مکر و فریب سے پاکستان کو محفوظ فرما۔ پورے عالم اسلام کے حق میں یہ دعائیں قبول فرما۔ امت مسلمہ کو بیداری، اتحاد اور غلبہ اور جذبہ جہاد عطا فرما۔ یا اللہ کریم مالک پروردگار کرم فرما، فضل فرما۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کو پہلے سے بڑھ کر عروج عطا فرما۔ یا اللہ کریم مالک جتنے گستاخ ہیں انہیں تباہ و برباد فرما۔ ان کو تباہ و برباد کرنے والے مجاہدین پیدا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو جذبہ جہاد عطا فرما۔ اے پروردگار ہمیں، ہماری اولاد و نسلوں کو ولی کامل مجاہد اسلام بنا۔ اے پروردگار جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا بھول گئے وہ بھی عطا فرما۔ جن جن بھائیوں نے، بہنوں نے آج تک ہمیں دعاؤں کے لیے کہا یا کہلوایا، یا اللہ ان کی دعائیں ان کے حق میں قبول فرما، ان کی مشکلات آسان فرما، مصیبتیں، آفتیں، بلائیں، بیماریاں دور فرما۔ جو مقروض ہیں انہیں بار قرض سے نجات دے، جو گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں یا اللہ انہیں شفا دے۔ یا اللہ مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک۔ یا اللہ ہمیں صحت، تندرستی، عافیت کے ساتھ رمضان المبارک دیکھنا اور گزارنا نصیب فرما۔ ہمیں رمضان کی قدر کی توفیق دے، ہمیں یادگار رمضان نصیب فرما۔ ہمارے یادگار رمضان پروگرام کو ہماری توقعات سے بڑھ کر کامیابی، اخلاص اور کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری توقعات سے بڑھ کر روحانیت عطا فرما، غیبی مدد فرما، ساری رکاوٹوں کو دور فرما۔ آمین 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 ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صاحب الخلق العظیم وعلى آلہ وصحبہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھ
لام فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام تو کاونوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کا رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں، اور جس نے حق عاشقی کا ادا کر دیا، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، من سب نبیا کریم مالک و مولا، درود و سلام کے صدقے میں دونوں جہاں کی خیر، عافیت، سلامتی، کامیابی اور خوشحالی نصیب فرما۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبداللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب الخلق العظیم وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.